السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ البشیر الرزاق القادر الذی جعل سید الاولیاء عبد القادر، الصلاۃ والسلام محمد الحاضر والناظر وعلى آلہ وصحبہ الطاہرین المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شجہات بھی ہے، اور خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکہ والے، لمکہ والے، حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کرتا آیت کریمہ۔ رب تقدس و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ رب ارشاد فرماتا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وتعزروه وتوقروه، اور اللہ اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوه بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ حضرات، وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں آپ کو بڑی ہی اہم اور خاص بات آپ کے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر میری گفتگو کو آپ سماعت کریں۔ ایمان اور اسلام، ایک ہے نصاب ایمان، ایک ہے نصاب اسلام۔ نصاب ایمان اور نصاب اسلام، جب آدمی کا نصاب ایمان مکمل ہو پھر اس پر نصاب اسلام فرض ہوتا ہے۔ جس کا نصاب ایمان گڑبڑ ہو اس پر نصاب اسلام فرض نہیں ہے۔ نصاب اسلام اور نصاب ایمان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے پہلے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور فوراً ہی آپ پر نماز فرض نہیں، وتعزروه وتوقروه، اللہ اس کے رسول کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ ہے وتسبحوه بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو۔ اب نصاب ایمان کیا ہے؟ نصاب ایمان یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اور اللہ کے جتنے منکر ہیں ان کو اور ان کے تمام تک ذریت ٹھکرا دیا جائے، ان سے نفرت کی جائے۔
رسول سے محبت کی جائے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہم لے آئے تو رسول سے خوب اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کی جائے. اور جتنے نبی کی عظمت کے منکر ہیں، خواہ وہ کتنی بڑی داڑھی رکھتا ہو، خواہ وہ کتنی بڑے جبے پہنتا ہو، خواہ کتنی نمازیں پڑھتا ہو، اگر وہ رسول کی عظمت کا قائل نہیں، نبی پر درود پڑھنے کا قائل نہیں، نبی پہ سلام پڑھنے کا قائل نہیں، اگر وہ نبی کو اپنے جیسا کہتا ہو، جیسا کہ بڑے بڑے گرو گھنٹال اب دوسری فریق کے علماء نے ایسی باتیں لکھی، کہا کہ نبی کو جیسا علم غیب ویسا تو جانوروں پاگلوں کو بھی ہے، اس میں کیا تخصیص ہے نبی کی؟ ایسا علم تو بچوں کو بھی ہے. ایسا لکھنے والا شریعت کی نظر میں وہ کافر ہے، اور جو اس کو مانے من شک فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر. اور وہ عجب کی علماء نے اس پر فتویٰ لگایا کہ ایسا جو گھٹیا عقیدہ نبی کی شان میں رکھے وہ آدمی کافر ہے. جی بے شک. آپ نبی سے محبت کی جائے، نبی کے گستاخوں سے نفرت اور اس سے دوری بنائی جائے، یہ انسان پر فرض ہے. اور نبی کے صحابہ سے محبت کی جائے، نبی کی آل سے محبت کی جائے، نبی کے اہل بیت سے محبت کی جائے. یہ ہے نصاب ایمان. اگر اللہ سے کوئی نفرت کرے یا اللہ کا انکار کرے یا رسول کے عظمت کا انکار کرے یا صحابہ کی عظمت کا انکار کرے یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کے کلمات کہے، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر وہ نماز پڑھے، پھر وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہو، کیسے ہی ٹوپیاں پہنتا ہو، کتنا ہی جبہ لگاتا ہو، پھر وہ مومن نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے شرط ہے وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور نبی کے صحابہ کو مانے، نبی کے اہل بیت کو دل و جان سے چاہے، پھر وہ نصاب ایمان کو پورا کرتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ کے رسول پر اور اس کے اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، والقدر خیر والشر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. یہ ایمان ہے. آپ کو بتا دیا گیا ان تمام پر ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. جب اگر ہمارا یہ عقیدہ بن گیا کہ ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر آدمی کو کیا چاہیے؟ بدعقیدوں سے دوری، بد مذہبوں سے دوری، ان سے رشتہ ناتا، ان سے شادی بیاہ یا بدعقیدوں کے یہاں جانا یا ان کو اپنے یہاں بلانا یا ان کے ساتھ میں کوئی دینی رواداری رکھنا، ان کے پیچھے جنازہ پڑھنا یا بدعقیدوں بد مذہبوں کے پیچھے جا کر جنازے پڑھ لینا، ان کے ساتھ نکاح کر لینا، ان کو اپنا امام بنانا یا ان کے پیچھے کبھی اقتدا کرنا. اب ان تمام باتوں سے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو مسلمان ہے مومن ہے، اس کو چاہیے کہ دین کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں، ایمان و عقیدے کے معاملات میں بدعقیدوں سے، بد مذہبوں سے سمجھوتا نہ کرے، خواہ وہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، خواہ اپنا وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس سے آدمی دوری بنائے، اس سے نفرت کرے. آج میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ہیں. ایک جنگ میں باپ بیٹے دونوں ملاقات کرتے ہیں. ایک طرف اسلام کی حمایت کی خاطر
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میدان جنگ اترے ہیں، دوسری طرف حضرت عبد الرحمن ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، وہ اسلام کی مخالفت میں اترے ہیں، وہ کافروں کی گروہ میں ہیں، مشرکوں کی گروہ میں ہیں، وہ چاہتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچائے، اسلام کو ڈیمیج کر دیں۔ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، جب لڑائی ہوتی ہے لڑائی کے دوران میں ایک اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق کئی بار اپنے بیٹے عبد الرحمن کی تلوار کی زد میں آ جاتے ہیں، تلوار کی سائے میں آ جاتے ہیں، اور پھر حضرت عبد الرحمن جب دیکھتے ہیں یہ میرے باپ ہیں، میں ان کے جسم کا حصہ ہوں، ان کے جسم کا ٹکڑا ہوں، ان کے جسم کا طفیلی ہوں، فوراً تلوار روک لیتے ہیں۔ دن گزرتا ہے، بات ختم ہوتی ہے، وقت گزرتا ہے، پھر وہ دن آتا ہے، باپ بیٹے میں ملاقات ہوتی ہے، مجاز فریش دیکھا، وہ دور تھا کہ عبد الرحمن ایمان لے چکے تھے، ایمان لانے کی حالت میں، آپ مسلمان ہونے کی حالت میں اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کرتے ہیں حضور ایک وقت تھا آپ مسلمانوں کی طرف تھے، مومنوں کی طرف تھے، اب اسلام کی حمایت کی خاطر آئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، میں کافروں کی طرف تھا، اور جب میں کافروں کی طرف تھا وہ جانب سے لڑ رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کئی بار آپ نے تلوار کی زد میں آ گئے، پر میں نے دیکھا آپ میرے باپ ہیں، مگر میں تلوار روک لی، میں نے تلوار نہیں چلائی، آپ کو روک لیا، اگر چاہتا آپ کے جسم سے آپ کا سر الگ کر دیتا، مگر میں نے ایسا نہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹا عبد الرحمن، یہ تمہاری محبت ہے کہ تم نے مجھے تلوار نیچے پانے کے بعد بھی چھوڑ دیا، اگر تم کاش ایک بار بھی میری تلوار کی زد آ جاتے، ابو بکر تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا، کہا بیٹا پھر کیا کرتے، میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، دیکھتا یہ گستاخ رسول، یہ گستاخ رسول ہے، میں گستاخ رسول سمجھ کے تمہیں قتل کر دیتا۔ ہمیں عقیدت ہے ابوبکر صدیق سے، ہمیں محبت ہے نبی کی عمر سے، ہمیں پیار ہے نبی کے عثمان سے، ہمیں پیار ہے نبی کے علی سے، نبی کے وفاداروں نے جو رویہ ہمیں دیا ہے، جو مزاج پیش کیا ہے، اسی مزاج ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ بے شک بہت ماشاءاللہ، بہت اچھی، بہت اچھی، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں حضرت فضالہ ہیں، میں آپ کو عشق رسول کی ایک جھلک دکھاؤں، نبی کے صحابہ نے نبی سے کیسی محبت پیش کی ہے۔ تنظیم اعلیٰ کا مقصد صرف یہی ہے آپ کے دل و دماغ میں عشق محبت کو پیدا کرنا، عشق رسول آپ کے دلوں میں بیدار کرنا۔ تنظیم مسلکی اعلیٰ حضرت صرف اس لیے بنی ہے تاکہ نوجوانوں میں عشق مصطفیٰ کو بیدار کر دیا جائے۔ جو سوئی نوجوان ہے ہماری، جو سو چکی ہے، اس میں عشق مصطفیٰ کی وہ چاشنی پیدا کر دی جائے، اسے سمجھ آئے نبی کی محبت میں کیسی مٹھاس ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حج کے موقع سے جاتے ہیں، سیدھے مکہ شریف گئے واپس آ گئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جاتے ہیں حج کے موقع سے، حج کر کے سیدھے مکہ شریف سے سیدھے حج کیے، سیدھے ہندوستان آ گئے۔ آپ کے ماننے چاہنے والوں نے آپ سے ملاقات کی، آپ کو استقبالیہ پیش کیا، حضور آپ حاجی ہیں، اب حج کر کے آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے سب کے لیے دعائیں کی۔ ایک شخص نے کہا حضور آپ مکہ شریف گئے، مدینہ شریف بھی گئے ہوں گے، جو بھی حاجی جاتا ہے وہ مکہ شریف سے مدینہ شریف بھی جاتا ہے، حضور کے روضے کی زیارت کرتا ہے، آپ نے زیارت کی، کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور ہم یہ چاہتے ہیں مدینہ شریف کی کچھ حالات بیان کیے جائیں، مدینہ شریف کے حالات کیسے ہیں، وہاں کی آب و ہوا کی باتیں بتائی جائیں، حضور کے روضے کے بارے میں بتائیں، آپ نے کیسا کیسا وہاں منظر دیکھے، کہاں کہاں گئے، کتنی مقدس مقامات کی آپ نے زیارت کی۔ کہا سنو، آپ نے صدری کے جیب میں ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد آپ نے روپے دیا کہ جاؤ ایک ٹکٹ اور لے آؤ، مکہ شریف کے لیے ایک اور ٹکٹ لے آؤ۔ کہا حضور کیوں؟ کہا سنو میں صرف گیا تھا مکہ شریف حج کے لیے، اگر مدینہ شریف جاتا حضور کے روضے کی زیارت کے لیے، حضور پوچھتے عبدالحق کیسے آنا ہوا، مجھے کہنا ہوگا حضور حج میں آیا تھا آپ یہاں آ گیا۔
اس لیے اب دوسری ٹکٹ لے آؤ، مکہ شریف جاؤں گا۔ حضور پوچھیں گے اب سیدھے جاؤں گا مدینہ شریف، مکہ شریف نہیں۔ اس لیے میرے امام نے کہا طیبہ ہی کہا، نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ ایک شعر بہت اچھا ہی شعر ہے کہ اعلیٰ تو فرماتے ہیں کہ اس شعر میں کہ طیبہ ہی کہا، مکہ کا نام ہی نہیں لیا ہے اس میں۔ طیبہ ہی بڑا زاہد ہے، ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے کہ وہ امام شیخ عبدالحق مودی سے کہیں فرماتے ہیں ٹکٹ لے آؤ میں سیدھے مدینہ شریف جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ جب حضور مجھ سے پوچھے عبدالحق کیسے آنا ہوا، میں کہوں گا حضور حج میں نہیں آیا تھا، سیدھے آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، سیدھے آپ کے روضے کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ اب دوبارہ مجھے کہنا ہے کہ حضور حج کے لیے آیا تھا تو آپ کے لیے یہاں آ گیا، ایسا نہیں حضور سیدھے میں ڈائریکٹ انڈیا سے، ہندوستان سے سیدھے آپ کے روضے کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں۔ کیا محبت تھی۔ آج حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کی عادت یہ تھی، ابھی ایمان نہیں لائے، یہ صحابہ رسول ہے، ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے ہیں، ان کا معمول تھا یہ راستے میں چل رہے ہیں، ایک گھر پڑتا ہے آبادی سے باہر، اس میں بڑی خوبصورت نوجوان عورت رہتی ہے، جب بھی جاتے اس کے پاس بیٹھ جاتے، کچھ دیر بات کرتے چلتے، اس کے چہرے کو دیکھتے، اس سے ہنسی مذاق کی بات کرتے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، ابھی اس سے بڑی ہنسی باتیں کر رہے تھے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، مہینوں ہفتوں میں ایسے چلتا رہا۔ اتفاق ایک دن ہوئی کہ میرے رسول راستے پر کسی صحابی سے کچھ بات کر رہے تھے، کچھ باتیں چل رہی تھی، اور اتنے میں فضالہ آ گئے، حضور کے چہرے کی زیارت کی، حضور کے میٹھے 2 بول سن لیے۔ اب کیا باتیں مجھے مصطفیٰ کی سنی، دل کی دنیا بدلنے لگی۔ اب پیچھے پیچھے نبی کے گھر تک گئے، مسجد نبوی پہنچے، صحابہ اکرام میں ہجوم تھا، حضرت فضالہ اس ہجوم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا فضالہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا حضور آپ سے کبھی ملا نہیں تھا، اتفاق پہلی اتفاق ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، سرکار آپ کے چہرے کو دیکھا ہوں، دل چاہتا نہیں کہ یہاں سے اٹھ کے جاؤں، آپ کی وہ باتیں سنتا ہوں تو دل میں میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، سرکار کرم فرمائے میں بھی چاہتا ہوں جیسا یہ لوگ آپ کے دیوانے بن گئے ہیں، سب آپ کے عقیدت مند بن گئے ہیں، حضور میں بھی چاہتا ہوں مجھے بھی کلمہ پڑھائیں تاکہ اسلام کرتے ہیں۔ وہ اسلام قبول کر لاتے ہیں، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نے کہا جاؤ، وہ اٹھے آنے لگے، پھر راستے میں وہ حسین و جمیل خوبصورت عورت جس سے ہمیشہ باتیں کرتے تھے، کہتے فضالہ اب یہ اس کے دروازے پر نہیں رکتے، سیدھے چلنے لگے، پیچھے سے عورت آواز دیتی ہے فضالہ لگتے کوئی انبن ہو گئی، کوئی باتیں میں کر باتیں تو نہ کہہ، کوئی باتوں میں کچھ میں کڑوی بات تو نہ کہہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہو، جب بھی تم گزرتے میرے گھر کے قریب سے، میرے گھر آتے مجھ سے باتیں کر کے گزرتے تھے، آج کیا بات ہے سیدھے منڈی جھکائے، سب نیچے کیے، نگاہیں نیچے کیے، سیدھے چلے جا رہے ہو۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں اے خاتون سن لے، جب تک میں نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، نبی کے حسن و جمال کو نہیں دیکھا تھا، تب تک میں تیرے حسن میں فدا تھا، تجھے دیکھتا تھا، جب تک نگاہیں مصطفیٰ مجھ پر پڑی نہیں تھی، نبی کے چہرے جمال جہاں کا مجھے دیدار نہ ہوا تھا، میں دنیا کے حسن کا مانگتا تھا، دنیا کے حسن کو دیکھتا تھا، جب سے رب کے محبوب کو دیکھ لیا اب کسی حسن کو دیکھنے کی توجہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات آپ نبی سے سچی محبت کریں، سچی چاہت کریں، دل سے مصطفیٰ سے پیار کریں، نبی سے سچی عقیدت، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ حضرات باتیں تو بہت ہے، باتیں تو بہت ہے اور وقت میرے لیے کم ہے، کیونکہ دیکھیے میں کافی دور سے آتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا قاری ضیاء المصطفیٰ صاحب جو تنظیم کے صدر ہیں، ان کی بڑی محبت، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آمین آمین تو کہہ لیں زور سے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اسی طرح یہ جوان رہیں، بڑھاپے میں بھی جوان ہیں، کیونکہ اب یہ ہم سے کافی بڑے ہیں، ان کی عمر کافی ہو چکی ہے، مگر ایک چھوٹے کی بڑے کے حق میں دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جوان رکھے، کیونکہ اس عمر میں ہم بھی ٹھنڈے میں باہر آنا پسند نہیں کرتے، ہے نا، کوئی پروگرام ملتا ہے تو بڑی مشکل سے کوئی پروگرام لینا پڑتا ہے، مگر ان کی اصرار اور ان کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں پروگرام میں آنا پڑتا ہے، کیونکہ دینی پروگرام جو ہوتا ہے
یہ صرف اس لیے ان کا مقصد یہ ہے، اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ قوم تک دین کا پیغام پہنچ جائے. اس لیے ابھی حافظ نسیم صاحب آپ کو وضو کے فرائض بتا رہے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں، بے شمار ایسی باتیں ہیں. اذان ہو گئے کیا؟ جی اذان پڑھ دیں. دے دو وقت